والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستوں اور عزیز سامعین کرام، جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مقدس کی سب سے مختصر سورت ہے۔ یہ سورت قرآن مقدس کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس مختصر سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے دو عظیم اصول بیان کیے ہیں۔ وہ اصول آپ کو بتانے ہیں۔ قرآن یقیناً سارا کا سارا خیر ہے، افسوس یہ ہے کہ آج ہم قرآن کے سمندر میں ڈوب نہیں رہے، تو ہمیں معلوم چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے جواہرات اور موتی اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ صورت مفسرین کا اس صورت کے شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی آئی، نیند کے آثار آنے لگے، اور جب نیند کے آثار آئے کچھ دیر بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوئی، آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مجھ پر نازل کی ہے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ شان نزول اسی لیے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور صحابہ سے بتایا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ جب ان دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل اور دوسرا عقبہ بن معیط اور تیسرا یہودیوں کا جو یہودی تھا کعب بن اشرف۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ اس طعنے کو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا۔ وہ طعنہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں۔ ابتر کس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، بیٹے ختم ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ کیا نازل کیا اس کے اندر یہ سمجھیے گا، اور آج سے نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے لے کر اب تک کتنی جگہ پر اس کی ضرورت پڑی، اور آج بھی جو حالات ہم پر چل رہے ہیں، جو نوعیت ہم پر چل رہی ہے اس وقت میں، یا آپ یوں کہیے کہ جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے بھی اگر سورہ کوثر کے اندر غور کیا جائے تو ہمیں اپنی کامیابی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج امت مسلمہ جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اور ذلت و رسوائی کے جس دلدل میں پھنس چکی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس دلدل سے نکل آئے، اس ذلت و رسوائی سے باہر آ جائے، تو سورہ کوثر کے اندر غور کرے
عزت اور سرخروئی کا ذریعہ بنے. ہے مختصر صورت. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات تھے وہ بتائیں. ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر مفسرین نے لکھا کوثر کا ایک معنی ہے ہم نے آپ کو بڑی خیر عطا کی. بڑی خیر، وہ خیریں کیا ہیں؟ اس میں سے ایک بہت بڑی خیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی خیروں میں سے ایک خیر وہ قرآن مقدس کا ملنا ہے. وَإِنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی، اور حکمت سے مراد قرآن ہے. قرآن دے دیا اللہ نے اسے بڑی خیر دے دی. بڑی خیر، یہ اتنی بڑی خیر ہے، اتنی بڑی خیر ہے آپ یوں بولے نسل در نسل، طبقن در طبقن یہ سلسلہ قیامت تک نہیں ختم ہونے والا. اتنی بڑی خیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اساتذہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے، والدین اپنی اولاد کو سکھا رہے، ان کی اولاد اپنی اولاد کو، اساتذہ کے شاگرد اپنے شاگردوں کو. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اتنی بڑی خیر نہیں ختم ہونے والی، نہیں ختم ہونے والی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو اس خیر سے جتنا فیضیاب ہوگا، جتنا فیضیاب ہوگا، اسے حوض کوثر کے اوپر اتنا زیادہ پانی میسر ہو، اتنا سیراب ہوگا، اتنا پیے. کوثر کا ایک معنی تو میں نے آپ کو بتایا نا خیر. کوثر کا ایک خیر سے مراد ایک یہ بھی قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کی اس سے مراد حوض کوثر ہے، وہ اللہ دیں گے آخرت. وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نہر ہے، ایک نہر ہے. اس نہر کے جو آب و خورے گلاس کا ہے اتنے جتنے آسمان پر ستارے، اتنے بہت زیادہ بہت زیادہ. محشر کے دن جو اس نہر سے پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. ایسی نہر ہے. یہ نہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور ہر بندہ اپنے حساب سے سیراب ہوگا اللہ کے نبی سے جتنا عطا کرے. تو میں نے جو بات ذکر کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن سے جتنا فیضیاب ہوگا اس حوض کوثر سے اتنا سیراب ہوگا، اتنا سیراب ہوگا. تو کوثر بڑی خیر ہے، قرآن بڑی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر عطا کیا ہے، بڑی خیر ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر. ایک احسان تو یہ ذکر کیا، سب سے پہلے اللہ نے احسان ہی کو بتایا کہ اللہ نے احسان کیا، نبی جی احسان کیے. اور کتنے احسانات ہیں؟ اللہ نے بے شمار ہم پر احسانات کیے نا. ایمان اللہ نے دیا، یہ بھی تو کتنی بڑی خیر ہے. ایمان ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدے اور منصب کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر. یہ خیر اللہ نے پہلے احسان ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر. نبی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ بڑی خیر عطا فرمائی، بڑی خیر عطا فرمائی. جب یہ بڑی خیر مل گئی، آپ سمجھیے اس بات کو. احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، نبی جی یہ احسان کیا. آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نبی جی دو کام کیجیے. وہ جو میں نے آپ کو کہا نا دو عظیم اصول. دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا تانے دے رہا ہے؟ اس کے منصوبے اور اس کی سازشیں کیا چل رہی ہیں؟ وہ مسلمانوں کو کیسے مٹانا چاہتا ہے؟ وہ اسلام کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ مسلمانوں پر کیسے غالب آنا چاہتا ہے؟ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی جی آپ کیا کیجیے؟ ارشاد فرمایا فصلی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. آج ہم نماز کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھتے میرے دوست. یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت. نماز یہ تعلق باللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہموار کرنے کا ذریعہ ہے. نماز جتنی مضبوط ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اتنا
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نماز سے، لیکن نماز صحیح ہوگی، سارے کام ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز کے اندر بگاڑ آ گیا، سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے، سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے۔ آج امت پر یہ جو حال آیا ہوا ہے، آپ سمجھیے اتنا بڑا طبقہ امت مسلمہ کا آج نماز سے غافل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی آبادی کے اندر غور کرے، مسجد کے آس پاس کتنی بڑی آبادی ہوتی ہے، کیا ہمیں نمازوں کے اندر وہ آبادی نظر آتی ہے، دیکھنے میں ملتی ہے؟ ہم صرف اگر اندازہ لگانا چاہیں تو اس سے لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن، عید کے دن ہمارے نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے، اور عام روٹین کے مطابق، عام معمول کے مطابق ہمارے نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے۔ نماز کے اندر ہی بگاڑ آ گیا بھائی، ہم نے نماز ہی خراب کر دی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ٹھیک ہونا تھا، اللہ سے دوستی ہونی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان میں جو گیپ آ چکا ہے، جو فاصلہ آ گیا، وہ فاصلہ اور وہ گیپ ختم ہونا تھا، ہم اسی چیز کو چھوڑ بیٹھے۔ جس رسی کو ہم نے تھامنا تھا، جس رسی کو پکڑ کر ہم نے اوپر چڑھنا تھا، وہ رسی ہی ہم نے کاٹ دی، تو نتیجہ تو یہ نکلے گا، تو میرے دوستو، یہ جو حالات ہم پر نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ یہ کس کو ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی جی آپ کیا کیجئے، نماز پڑھیے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑھیے دشمن کیا کر رہا ہے، کیا تانے دے رہا ہے، اللہ کافی ہے، مسلمان اور مغلوب ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو چکے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ نبی جی آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی ہے، نہ آپ ختم، نہ آپ کی نسل ختم، نہ آپ کا دین ختم۔ سمجھیے اس بات کو، اسی طرح سے نہ اسلام ختم، نہ مسلمان ختم، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے۔ جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اندازہ کر لیجیے، کون ختم ہو رہا ہے؟ کافروں نے 1000 مرتبہ کوشش کی، ہر زمانے میں نئے ابو جہل نکلتے رہے، نئے فرعون آتے رہے، ان کی کوششیں، ان کی سازشیں یہ ہوتی رہی کہ اسلام کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، مسلمان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ آج بھی اسلام باقی ہے، آج بھی مسلمان باقی ہے، قیامت کی صبح تک مسلمان باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ جس دن یہ مسلمان نہیں بچے گا، اسلام نہیں بچے گا، نظام کائنات نہیں بچے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ تھا کہ نماز سے ہماری غفلت نہ ہو، نماز ٹھیک ہو جائے گی، باقی سارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا، میں نے کہا آپ کو 2 عظیم اصول بتاؤں۔ ایک اصول یہ بتایا کہ نبی جی نماز پڑھیے، نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق ٹھیک ہو۔ اور دوسرا کام ارشاد فرمایا وانحر، نبی جی قربانی کیجیے، قربانی کی۔ ابھی آپ جانتے ہیں قربانی کا مہینہ آ گیا، مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیجیے۔ قربانی سے کیا ہوگا؟ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ۔ نماز اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب قربانی کریں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تعلق بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کے مقرب بھی ہیں، تو میرے دوستو یہ بتائیے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ کے مقربین کو چھیڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے محبوب لوگوں کو چھیڑے گا، اللہ کے مقرب لوگوں کو چھیڑے گا؟ اللہ کافی نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ 2 کام کرنے کے ہیں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ جب نماز بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، اب نتیجہ کیا نکلے گا اسے سمجھیے۔ پہلی بات جو ذکر کی وہ ارشاد فرمایا کہ نبی جی آپ پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور آپ کیا کیجئے؟ آپ نماز پڑھیے، آپ قربانی دیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے قربانی بھی کر لی، اب آپ دشمن کے پیچھے نہ پڑیے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ ابتر ہوگا۔
اس کی نسل مٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی جی آپ نہیں ختم ہوں گے، آپ نہیں ختم ہوں گے، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد قیامت تک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہے، وہ سلسلہ بھی ہے، وہ بھی جسمانی اولاد بھی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی موجود۔ ابتر کون بنے؟ جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے، آج ان کے نام لینے والے موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی تذکرہ کرے تو برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، تذکرہ خیر نہیں ہے، ان کا تذکرہ شر ہے، تذکرہ شر۔ نبی جی دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا، سب سے بلند، سب سے بالا مقام، سب سے اونچا مقام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک میں ابن آدم کا سردار ہوں، سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا، کیا مقام دیا؟ اللہ نے یہ مقام دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہر جگہ پر آپ کا نام ہوگا۔ اللہ نے یہ مقام دیا، آپ کا نام نماز میں بھی ہوگا، آپ کا نام اذان میں بھی ہوگا، جہاں تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے۔ اللہ نے ایسا بلند و بالا مقام عطا کیا، ایسا مقام، دشمن مٹ گیا، دشمن ختم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی موجود، آج بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستو جو کرنے کا کام ہے وہ دو کام ہمارے ذمہ ہیں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ کیا ہوگا آپ سمجھیے، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت اور مقام عطا فرما دے، بغیر سبب کے۔ یہ اسباب میرے اور آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ کو اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایٹمی طاقت کی ہمیں ضرورت ہے، اس جوہری طاقت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے بن کر رہیں گے، اللہ کے بن کر رہیں گے، ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، ہمارے دنیاوی سارے مسائل بھی حل، ہمارے اخروی سارے مسائل بھی حل۔ لیکن میرے دوستو شرط یہ ہے تعلق تو ہو۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے دنیاوی ضابطے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی کا تعلق کسی بڑے انسان سے، بڑے لیول، اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ اور بڑا منصب ہے، وہ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینا، میں پیچھے کھڑا ہوں، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بہاف کے اوپر، اس پر بھروسہ کر کے بہت سارے کام کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے قائم کیجیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کسی سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تعلق اللہ سے بن جائے گا، جب آپ اللہ کے بن جائیں گے، آپ نے رو دھو کے اللہ کو اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا، جب اللہ پہ مٹنے والے ہو جائیں گے، پھر باطل نہیں مٹا سکے گا، پھر کافر نہیں مٹا سکے گا، پھر ساری طاقتیں مسلمانوں کے لیے، پھر سارے غلبے مسلمانوں کے لیے، پھر ساری کامیابی مسلمانوں کے لیے، پھر عزت و مقام کے سارے مرتبے مسلمانوں کے لیے۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہے اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے، ہم نے اللہ کو بلا لیا، اللہ کو بلا لیا۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے قائم کر لیجیے، سب کچھ مل جائے گا میرے دوستو۔ ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم تعیش پسندی کے اوپر آ چکے ہیں، ہم دنیا کے معاملات کے اندر ایسے گھس گئے، ہم اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھول بیٹھے۔ اپنے اللہ کو یاد کریے، روزانہ روزانہ کچھ ٹائم ایسا خاص کر لیجئے اس میں آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ وہ اللہ سے دوستی کا وقت، آج دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، آج رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں، آج اپنے جان پہچان والے کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، تیار نہیں ہیں تو اپنے اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نماز میں بھی آتے ہیں، ایسی غفلت کی نماز ہے، پتہ ہی نہیں ہے شروع سے آخر تک پڑھا کیا ہے، پڑھا کیا۔ کبھی اللہ کے بن کے دیکھ لیجیے، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔